بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں باب الاستسقاء پڑھنے جا رہے ہیں جو حدیث نمبر 147 ہے اور بعض نسخوں میں یہ حدیث نمبر 190 ہے. تو چلیں شروع کریں شیخ. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. جی وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد وفي لفظ جی وفی لفظ جی ہے جی جی صحیح وفی لفظ اتى المصلى. ايوه اس کے بعد دوسری حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله جی جی فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا فزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي فلما توسطت السماء ايوه توسطت السماء جی انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال مفعول ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكها کاف کے سکون اچھا کے ساتھ فادعوا الله جی فادعوا الله يمسكها ايوه عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم جی فدعوا الله يغثنا يغثنا وہاں پر قال اور یہاں يمسكها اچھا جی يمسكها جی. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك هو الرجل الأول؟ قال لا أدري. جی اچھا چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ جی اجمعین. فسألت أهو الرجل أكمة وهي أعلى من ہاں پڑھیے.
رابیہ. جی 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 پڑھیے. وہی اعلیٰ من الرابیہ. رہی ایکسلامٹری آ گیا رہی جا رہے بھگ رہے اتنا کچھ کر بیٹا. طیب حمید یہاں سے جلدی جلدی کچھ کر بیٹا. پڑھ لیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد ہم لوگ یہ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی یہاں پر ہاں جی ہاں جی حدیث نمبر 147 یا کتاب الاستسقاء یا باب الاستسقاء میں پڑھنے جا رہے تھے. سب سے پہلی حدیث جو ہم لوگوں نے پڑھی وہ تھی حضرت عبداللہ بن عاصم المازنی کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کے لیے یعنی بارش طلب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی جانب متوجہ ہوئے اور دعا کی. اپنی چادر کی جہت کو الٹ دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں جہری قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچے. بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے. تو یہ مختصر حدیث ہے جس کے اندر صلاۃ الاستسقاء کی مشروعیت کا ذکر ہے. یعنی صلاۃ الاستسقاء جب وقت پر بارش نہ ہو یا بارش تاخیر سے ہو تو ایسی صورت میں یہ نماز پڑھی جانی چاہیے. اور اس کے لیے خاص طور پر ولی الامر کو آگے ہونا چاہیے اور ولی الامر کو خاص طور پر اس میں سب سے پہلے پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ولی الامر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعا کرنے کے لیے پہنچے تھے. اب یہاں پر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا اور اس کے لیے خاص نماز اس کا ثبوت ہے. صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث یہ جو یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے اس میں سارے ہی علماء اس کے استحباب کے قائل ہیں کہ یہ نماز پڑھی جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. اور سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب نے اس کو مشروع مانا ہے, مستحب مانا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استسقاء کے لیے الگ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف دعا کی جائے گی بارش طلب کرنے کے لیے. ویسے بغیر نماز کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا ثابت ہے. جیسے ابھی حدیث آنے والی ہے اس کے اندر یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر فرمائش کی کہ بہت پریشان ہیں ہم لوگ, آپ دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اور یہ لوگ جب نکلے تو اس صورت میں ابھی کوئی بادل چھایا ہوا نہیں تھا. اچانک بادل چھائے اور بارش ہوئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کیا, بارش بھی ہوئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ پہنچ کر خاص طور پر بارش طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعائیں کی. اب اس کے لیے خطبہ بھی مشروع ہے جس کے اندر استغفار اور اللہ تعالیٰ سے تضرع کی طرف توجہ دلائی جائے. اور اگر کسی کا حق لوگ رکھتے ہیں اپنے پاس تو ان حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سارے لوگوں سے نہ روک لی جائے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں یہ بتلانے کے لیے کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا یا خطبے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کا ثبوت ہے، تو اس میں خاص طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں کیا نماز اور خطبہ پہلے یا بعد میں، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن جمہور کے پاس یہی ہے کہ یہ بالکل جیسے عید کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، یہی جمہور کی رائے ہے۔ تو بالکل پہلے نماز پھر خطبہ، اور اسی میں دعا بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی حدیث میں تو ایسے ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھی، جہری قرات کی، اور یہ خاص نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء کے طور پر پڑھی تھی۔ اب اس نماز میں رہتے ہوئے یا اس میں دعا کرتے ہوئے اپنی چادر کو ادھر سے ادھر پھیر لینا چاہیے یا پلٹ لینا چاہیے، الٹ لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی گویا کہ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قحط سالی کو ایک خوش سرسبز و شادابی میں بدل دے۔ اور خاص طور پر یہ نماز یہ باہر ہو، شہر سے باہر ہو، میدان میں ہو، اور سارے لوگوں کو جگہ کافی ہو جائے، ایسے کسی جگہ کو اس میں منتخب کرنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک دوسری حدیث صلاۃ الاستسقاء سے متعلق یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے پڑھی، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس کے اندر جو مشکل بعض الفاظ ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صاحب رجلن کہا گیا ہے مسجد میں آئے اور وہ داخل ہوئے تو کس جانب سے؟ نحو دار القضاء، من باب کان نحو دار القضاء کہہ رہے ہیں، دار القضاء کی جانب جو دروازہ تھا اس جانب سے۔ وہ کیا تھا دار القضاء؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر تھا، ان کا قرض ادا کرنا تھا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں تھی، تو انہوں نے وہ قرض ادا کرنے کے لیے اس گھر کو بیچ دیا، تو اس کا نام ہی دار القضاء رکھ دیا گیا۔ دار القضاء وہی قرض کی ادائیگی کے لیے جو گھر گویا کہ فروخت کر دیا گیا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دار القضاء کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ آدمی اس جانب سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، کہا اے اللہ کے رسول، مال سب برباد ہو گئے، راستے سب ختم ہو گئے، فدع اللہ یغثنا، ہلکت الاموال، جب زراعت ہوگی، بارشیں ہوں گی تو غلہ آئے گا، مال آئے گا، اگر یہ سب بارش نہ ہو تو یہ سارے مال برباد ہو جائیں گے، یعنی ان کا جو غلہ آنے کا یہ موسم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو اس وقت نہیں ملیں گی، یہ مطلب ہے۔ انقطعت السبل، راستے سب ٹوٹ گئے یا ختم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور کو ہم چراتے ہیں اور ان کو اچھے سے پیٹ بھر کھلا کر ہم اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، ایسے سارے جانور چونکہ ان کو کھانے کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ دبلے پڑ گئے، اس کی وجہ سے کچھ جانور مرنے بھی لگے، تو اب ہماری جو سواری کا مین ذریعہ تھا یہ جانور یہ ختم ہونے لگے ہیں، تو اس طرح راستے بھی ختم ہونے لگے یا بند ہونے لگے، ٹوٹنے لگے، اس معنی میں یہ انقطاعت السبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جب انہوں نے درخواست کی، گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یہ بارش طلب کرنے کی خاص دعا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت خاص طور پر استسقاء ہی میں ہے۔ دیگر دعاؤں میں جو خاص طور پر ممبر وغیرہ پہ کھڑے ہو کر خطیب کرتا ہے تو اس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن جو بارش کے لیے دعا ہوتی ہے
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہاں جیسے ہی بارش کے لیے دعا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی، ادھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بیت ولا دار۔ یہ بتلاتے ہیں کہ چھوٹا سا جو بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے نہ وہ تھا اور نہ گھنے بادل تھے، کوئی بادل نہیں۔ ما بیننا و بین سلع، سلع مدینہ کے کنارے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو یہ پہاڑ اور مدینہ شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، دور تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، کوئی بادل نہیں تھا، بادل نہیں چھائے ہوئے تھے۔ اتنے سارے گھروں کے درمیان اور ان پہاڑوں کے درمیان کوئی بادل نہیں تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترس، اس پہاڑ کے پیچھے سے، جبل سلع، اس کے پیچھے سے ایک بادل کا ٹکڑا یا بادل نکل آیا۔ فلما توسطت السماء، جب یہ بالکل آسمان کے بیچوں بیچ پہنچا، انتشرت، تو وہ پھر پھیل گیا ہر طرف، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ثم امطرت، پھر الحمدللہ بارش ہوئی۔ قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، اور بارش ہوئی تو ایسی کہ پورا ایک ہفتہ ہم نے سورج ہی نہیں دیکھا، بہت موسلادھار بارش۔ کہتے ہیں کہ پھر ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، پھر وہ آدمی یا ایک کوئی دوسرا آدمی آیا اگلے جمعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خطبہ ہی دے رہے تھے، تو آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، بالکل وہی جملہ دہرایا، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، جو مال تھا اگر وہ بہت زیادہ بارش پڑے اور اس کی حفاظت کا ان کے پاس کوئی انتظام نہ ہونے پائے، تو اس طرح بھی زیادہ بارش سے بھی بہت سارے مال جائیداد یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اب کی بار جو تباہی تھی زیادہ بارش کی وجہ سے تھی، جو پچھلی مرتبہ تباہی تھی وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ وانقطعت السبل، بارش بھی زیادہ ہو تو راستے بھی کٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ فتح اللہ یمسکھا عنا، تو یہاں آپ سے دوبارہ گزارش کی، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، پھر کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اطراف پر بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ اللہم علی الاکام والضراب، یہ آکام کہتے ہیں بڑے بڑے ٹیلے، والضراب چھوٹے چھوٹے ٹیلے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان کے اوپر اے اللہ بارش برسا۔ وبطون الاودیہ، جو وادیاں ہیں، ومنابت الشجر، جہاں پر پودے اگتے ہیں، ایسی جگہوں میں بارش کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ، تو اے اللہ تو یہ بارش ادھر پھیر دے، ادھر منتقل کر دے۔ قال فاقلعت وخرجنا نمشی فی الشمس، تو یہ بیان کرتے ہیں راوی کہ یہ بارش تھم گئی، ختم ہو گئی، اور ہم نے دھوپ میں نکلنا شروع کیا، یا ہم نے چہل قدمی شروع کر دی۔ تو اس طرح جو ایک ہفتے سے بارش کی وجہ سے انہوں نے سورج نہیں دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اچانک وہ بارش بھی تھم گئی اور سورج بھی نکل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو دعا ہوئی اور دعا کی فوراً قبولیت ہوئی، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے ایک معجزہ بھی ہے، کیونکہ ہر انسان یا کوئی بھی انسان دعا کریں تو فی الفور دعا قبول ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھے، ہو سکتا ہے آج، کل، پرسوں، 2-4 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، جب چاہے برسائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی، ادھر بارش شروع ہوئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ معجزہ تھا، یہ بات اس کے اندر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے جو دیگر مسائل ثابت ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہے تو جو آدمی خطبہ دے رہا ہے وہ خطاب کر سکتا ہے، کسی کو کچھ بول سکتا ہے،
یا پھر کوئی آدمی برابر خطیب ہی کو مخاطب کر رہا ہے تو خطیب اس کا جواب دے سکتا ہے. جس طرح یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی اس آدمی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارش کو مان لیا، اس کے مطابق دعا بھی کی. تو دیگر لوگوں کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپس میں. یہاں ایک سخت ضرورت تھی، اس کے لیے ایک آدمی نے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارش کے مطابق دعا بھی کی. اور یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے. اس کے اندر ہاتھ اٹھانے میں ایک طرح کی محتاجی کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جن جگہوں پر خاص طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اس میں استسقاء ہے. اب یہ بعض علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ اب سوائے استسقاء کے کہیں اور اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے. تو استسقاء میں تو چونکہ ثبوت ہے وہاں جائز ہے، وہاں پر اٹھانا چاہیے. تو اور دیگر بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی چونکہ دعا ہے اور دعا میں رفع یدین ہو تو احتیاج اللہ تعالیٰ کے پاس ثابت ہوتا ہے، اسی لیے اٹھانا چاہیے. یہ بات امام ابن حجر وغیرہ نے کہی ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک بات اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ رزق کے طلب کرنے کے لیے، رزق کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کے لیے اسباب کا کرنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں تو یہ خود بھی ایک سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک سبب ہے. آپ صرف بیٹھے رہیں، سوچتے رہیں، دل میں تمنا کریں، یہ اسباب میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا یہ خود طلب رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے موسم صاف ہونے کی بھی دعا کر سکتے ہیں، بارش تھمنے کی بھی دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بڑا نیک انسان معلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اس سے اس بات کی گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی دعا سن لے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو بارش برسانے کے لیے نہیں کہا جا رہا. تو سب سے پہلی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہاں توسل کی 3 قسمیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. 2 جائز ہیں، 1 ناجائز ہے. سب سے پہلے جو جائز ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کسی زندہ آدمی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہیں، یہ جائز ہے. یعنی ایک نیک انسان سے آپ گزارش کریں کہ بھئی آپ دعا کریں بارش کے لیے، ہمارے دیگر کچھ پریشانی ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنے اعمال، نیک اعمال کا وسیلہ دیں. جس طرح غار میں کچھ لوگ بند ہو گئے تھے، انہوں نے ہر ایک نے اپنے ایک نیک عمل کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. تیسرا یہ بعض مخلوق میں سے کسی کا مرتبے کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ فلاں کے وسیلے سے جو زندہ ہے یا مردہ ہے اس کے وسیلے کا حوالہ دینا، اس کے مرتبے کا حوالہ دینا، یہ جائز نہیں ہے. یہی وسائل شرک میں سے ہوگا. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. تو ہم لوگ آج صلاۃ الاستسقاء کی جو 2 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس پر ہم لوگ آج اکتفا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل صلاۃ الخوف ہم لوگ شروع کریں گے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شاید میٹنگ بھی اچانک ختم ہو جائے.